خلیفہ اول اور مسلمان سمجھتی ہیں، حضرت عمر فاروق کو خلیفہ ثانی اور مسلمان سمجھتی ہیں، حضرت عثمان کو یہ مسلمان سمجھتی ہیں اور خلیفہ سمجھتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کو یہ مسلمان سمجھتی ہیں. میں ان کا جواب دوں گا. لیکن صاحب آپ سمجھتے ہیں شیعہ کو مسلمان کے نہیں، کیونکہ شریعت نافذ ہوگی میرے ملک میں تو یہ مسئلہ کھڑا ہوگا. بات یہیں سے شروع ہوتی ہے جب یہ صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ ان کے ویڈیوز موجود ہیں، فیس بک پر ویڈیوز موجود ہیں، اس میں نعوذ باللہ ان صحابہ اکرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے اور ان کو کفر. آپ سمجھتے سر وہ مسلمان نہیں ہیں؟ جب یہ بات ہوگی پھر کیسے مسلمان کہا جائے گا؟ کی طرف اور یہ لگے کہ یہاں میں کافر کہتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا اس وقت سے کہہ نہیں رہی کہ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو مسلمان سمجھ کے کہہ دے گی. کہا کہ عزت بھی کم کرنا گناہ ہے، وہ تو یہ لیکن مسلمان نہیں مانتی نا. نہیں کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان مانتی. آپ یہ بتائیے کہ شیعہ کافر ہے، شیعہ واجب القتل؟ پہلے آپ صحابہ اکرام کو ثابت کر دیں کہ وہ مسلمان ہے، پھر آپ کو بھی ہم مان لیں گے. صحابہ اکرام کو تو عیسائی بھی نہیں مانتے، وہ واجب القتل ہیں، یہودی واجب القتل ہیں. دیکھیے اب دیکھیے انہوں نے کہہ دیا صحابہ اکرام کو نہیں مانتے. جب صحابہ اکرام کو یہ نہیں مانتے تو ہم ان کو کیسے مان لیں؟ مطلب سر دونوں آپ آگے چلتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان کو یہ نہیں مانتے، شیعہ نہیں مانتا تو ہم ان کو کیسے مانتے؟ تو وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں تو زندگی کا حق چھینتے ہیں. اگر نہیں مانتے بالفرض تو آپ ان کو مارنا چاہتے ہیں، آپ ان کے قتل کے فتوے دیتے ہیں. نہیں قتل کے فتوے دیتے ہیں نا، کفر کے فتوے دیتے ہیں. لیکن جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحابہ اکرام کو تبرہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو برا. صحابہ اکرام کو جو نہیں مانتا تھا خلفائے راشدین جا کے ان کو مار دیتے تھے جان سے. بات یہی ہو رہی ہے. آپ کریں نا یہ بات بتائیے. تو واجب القتل بھی ہے سر. ایک تو آپ نے کہہ دیا، میں سمجھ گیا مولانا صاحب. دیکھیں آپ عالم دین ہیں، ایک بات سمجھ آ گئی مجھے. تو کیا اگر کچھ گروپ سمجھتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، کافر ہیں، کیا واجب القتل بھی ہیں؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ خلافت راشدہ کے دور میں خلفائے راشدین جو تھے وہ جب کوئی ان کو نہیں مانتا تھا تو وہ اسے جا کے قتل کر دیتے تھے. خلفائے راشدین کے دور میں کون تھا جو ان کو مسلمان نہیں مانتا تھا؟ بتائیں کون تھے، بتائیں ان کے نام لیں. بہت سے لوگ ہوں گے جو انہیں نہیں مانتے تھے. بتائیں کون تھے ایسے جو ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی کو مسلمان نہیں مانتے تھے؟ لوگ آ کے گالیاں دیتے تھے. خود گالی اور چیز ہے. اسلام کی بارگاہ میں آ کے لوگ اتنی گستاخی کرتے تھے، کچرا پھینک دیتے تھے حضور پہ. جو عورت کچرا پھینکتی تھی حضور اس کی تیمارداری کے لیے چلے گئے. اس سے بڑی جو توہین رسالت کرے اور حضور کو نعوذ باللہ اتنا جھٹلائے، آقا ان کے گھر چلے جائیں. وہ تو کافر نے کیا تھا نا. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں. خلفائے راشدین کے دور میں کس نے ان کو کافر کہا؟ بتائیں. نہیں تو وہ جو قرآن کریم میں منافقین کے لیے آیتیں ہیں کہ اے پیغمبر یہ جو لوگ تیرے ہمراہ ہیں یہ منافق ہیں، ان منافقوں کو حضور نے قتل کیا تھا. حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان بات نہیں کر رہی میں، یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن نے تو غلط نہیں کہا نا. جس کو بھی کہا ان کی بات نہیں کر رہی. حضور نے ان منافقوں کو جا کے قتل کر دیا تھا. چونکہ قرآن نہ غلط بیانی کرتا ہے، نہ حضور کا علم غلط ہو سکتا ہے اور نہ پروردگار کا بھی غلط کہہ سکتا ہے. نعوذ باللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیاں جن کو دی اور لی وہ منافق ہو سکتے ہیں. میں بات کر رہی ہوں اس کا جواب دیں. اچھا آگے سب بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ جب شریعت میرے ملک میں نافذ ہوگی انشاءاللہ ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساروں کو قتل کرنے کا حکم دیا. ایسے لوگوں کو قتل کرنے کا جو ہے اسلام کے خلاف بولتے تھے ان کو قتل کرنے کا. اسلام کے خلاف یا شخصیات کے خلاف؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ یہ طے کریں کہ اہل تشیع اسلام کے خلاف ہے یا شخصیات؟ میں نہیں چاہتا محترمہ کہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. یہ چھیڑا آپ نے ہے، اس سے نہ چھیڑے تو مناسب ہے. میں نے تو شخصیات کے نام ہی نہیں لیے، آپ نام لے رہے ہیں. آپ پہلے یہ بتائیے کہ حضور شخصیات سے اختلاف کی بنا پر قتل کرتے تھے یا اسلام کے قوانین پر اختلاف کی بنا پر؟ دشمن تھے چاہے نہیں، شخصیات اسلام دشمن کی بات نہیں. آپ بات کریں شخصیت کے اختلاف پر قتل ہوتا تھا، جنگ ہوتی تھی، یا نظریے کے اختلاف پر؟ نظریے کے اختلاف پر. یہاں نظریے کا اختلاف پایا جا رہا ہے. یعنی اسلام کے قوانین کو جو نہیں مانتے تھے ان کے خلاف جہاد ہوتا تھا نا. دیکھیے اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، عقیدہ ہے کہ ان کو مسلمان ماننا ہمارا عقیدہ ہے. عمر فاروق کو مسلمان ماننا ہمارا عقیدہ ہے. عثمان غنی کو مسلمان ماننا ہمارا عقیدہ. پاکستان میں رہتا ہوں اور جرأت کے ساتھ بات کرتا ہوں. آپ کریکشن کر لیں، ہماری تو تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی ہے، ہماری تو آبادیاں ویرانوں میں بدل گئی ہیں. آپ ہمیں بتائیں گے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے. میں شہادت سے ڈر کے ہمارا ورثہ ہے. وہ جو آپ کے پالے ہوئے اغوا کی دھمکیاں دیتے ہیں اور ایک نازیبا زبان ایک خاتون کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے اور یہ کریں گے، اس کی وجہ سے جا رہی ہوں.
देखिए उन आप बेगैरतों की धमकियों से मैं शहादत के खौफ से नहीं डरी। तो जब आप शहादत हमने तो चाहते इतने मतलब क्या? शहीद दिए हैं कि हमारे कब्रिस्तान छलक गए हैं। तो हमारे हमने तो कब्रिस्तान 150 उन्होंने सर उन्होंने लेक्चर भी देने होते हैं, उन्होंने इस्लाम के लेक्चर भी देने होते हैं। शहादत का जो बुर्का बाहर पहन के जाके चले इस्लाम गए। फैलाना भी हमारा मेरे ख्याल में आपको फर्ज है। शहादत से बचने के लिए बुर्का पहन के चले गए थे, आपको मैं क्या पता शहादत का? देखिए हमने शहादतें दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लाल मस्जिद और जामे हफ्सा पूरी दुनिया में अभी शहादतों आपका की बुर्का दास्तान कहाँ है। है? अल्हम्दुलिल्लाह बुर्का पहन के इसलिए निकला था कि आज मैं जुल्म के खिलाफ और जालिमाना निजाम के खिलाफ बात कर सकूं। ये तो चाहते थे चला जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह यही शरीयत का हुक्म है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जान बचा के जाना चाहिए, आप कह रहे हैं जान बचा के इस्लाम के लिए जाना चाहिए। वो लेक्चर देती हैं, पूरी दुनिया में लेक्चर देती हैं, लोग सुनने आते हैं उनके तो हम लेक्चर। कहते हैं लेक्चर दें, लेकिन मुल्क से बाहर क्यों जा रही है? चाहिए हुसैनी मिशन को यहाँ जिंदा करें। इसलिए कि जो आपने पाले हैं ना, मैंने कोई नहीं कुफर के पाले। फतवे दे के वो इगवा की धमकियां देते हैं और उनसे कुछ بعید नहीं है। वो इंसानी इंतहाई इंसानी मेयार से हर अखलाकी ज़ाबिते से गिरे हुए लोग हैं। ये रिएक्शन है उस चीज का जो हजरत अबू बकर अच्छा सिद्दीक़ तस्लीम उमर कर फारूक लिया ना, के साथ तस्लीम करते कर लिया। मौलाना साहब सर मुझे हैं। बिल्कुल जब आप उनको नऊजुबिल्लाह जो है मुसलमान नहीं कहते काफिर कहते उसका रिएक्शन लोग करेंगे। आप फतवा देते हैं ना कि इनकी नामूस हम पे मैंने हलाल फतवा है। नहीं दिया, लेकिन मैं कहता हूँ ये रिएक्शन है आप उन खतों में ये लिखा हुआ है खतूत में, जो अलर्ट्स आते हैं हमें कि इनकी नामूस हम पे हलाल है। कौन कहते हैं? आप लोग तो आप लोगों के जर्नल आप लोग भी कर रहे हैं। अच्छा सर, मैं तो ये अच्छा सर थोड़ा सा आगे बढ़े। मौलाना साहब एक चीज मुझे क्लियर नहीं हुई कि मैं जाता हूँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में, मुझे अगर आप मौलाना हैं, आप इतने आप इस्लाम शहादत को क्या क्या मुझे- जाने मैं ना जाऊं? शहादत क्या होती है? मौलाना शहादत साहब मुझे का क्लियर बयान कर, मकसद क्या विलादत शरीयत रसूल का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिस्सा है। आपको क्या पता शहादत का? तकरीर करना और है, हमने प्रैक्टिकल किया। मेरे वालिद शहीद, सबको पता है मेरी आपने वालिदा जो शहीद, प्रैक्टिकल मेरा किया। भाई शहीद, पूरे और क्या मुल्क को प्रैक्टिकल किया? दहशतगर्दी में लपेट दिया है आपने, आप दहशतगर्दी की तारीफ करें, दहशतगर्दी की तारीफ करें, जो आपने किया। दहशतगर्दी की तारीफ करें आप। वो जो आपके लड़के लाल मस्जिद के बुरके पहन के डंडे उठा के फिरते थे वो दहशत। वो लड़के थे बुरके पहन के? जी लड़के थे ना, आप देख लीजिए कभी वो फुटेज निकाल के। कौन सा वैसा है क्या? ये देख लीजिएगा, ये तो चाइनीज को उठा के लाए। 6 फुट के लड़के थे सारे, एक ही तरह की हाइट उनकी, और बाद में हमारी इन्होंने मक़बूरात बुर्का भी पहन 6 फुट की हैं। के इन्होंने बुर्का पहन के साबित भी कर दिया। अच्छा अच्छा मैंने थोड़ा सा आगे मैं दो बुर्का तीन पहन के साबित कर दिया कि इन्हें पहले बुर्का पहनने की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस थी। शरीयत का हुक्म है कि जब अगर आपके हालात ऐसे हैं। अच्छा आप तो तकिया कर लें तो अहले तशय्युद को आप मैंने- काफिर करार दे दें।